زمانہ کی خدمت میں ان کے اجداد کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں مولا حسین علیہ السلام، مولا زین العابدین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ آج کی شب کی مناسبت سے ان تینوں بزرگ ہستیوں کی زندگی سے کم از کم دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ اللہ کا کمال ہے کہ اس نے کسی کو 4 ہجری میں اس دنیا میں بھیجا۔ مولا حسین 3 شعبان 4 ہجری کو تشریف لائے اور مولا عباس 4 شعبان 26 ہجری کو تشریف لے آئے اور امام زین العابدین علیہ السلام 5 شعبان 38 ہجری کو تشریف لے آئے۔ ایک 4 ہجری میں، ایک 26 ہجری میں، ایک 38 ہجری میں، مگر اس کا کمال یہ تھا کہ اس نے اپنے دین کو بچانے کے لیے ان تمام شخصیتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ کربلا میں یہ تینوں شخصیتیں جمع ہو گئی تھیں اور یہ کہ ان کی عزا سال میں 2 مہینے 8 دن ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں ان کو پیدا کیا اس مہینے میں کوئی عزا نہ رکھی، تاکہ شعبان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں کوئی عزا کا دن نہیں ہے، سب مبارکباد اور سب جشن کے دن ہیں۔ تو یہ اللہ کا کمال ہے۔ اللہ پہ بس ان میں جو چیز مشترک اللہ نے پیش کر دی وہ یہ کہ ایک 3 شعبان کو، ایک 4 شعبان کو اور ایک 5 شعبان کو، اور بعض روایتوں سے پہلی شعبان شہزادی کی ولادت بھی ہے اور امام حضرت قاسم اور حضرت علی اکبر کی ولادت بھی اس مہینے میں ہے۔ تو یہ اس کا کمال ہے پروردگار کا، جب وہ کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو وہ اس طریقے سے سب کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے کہ ساری کائنات تعجب کرنے لگتی ہے۔ اللہ کی سب سے اہم مخلوق حبیب خدا رسول اللہ کا ارشاد ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس جملے میں لفظ انا جو ہے یعنی میں، اس کا وزن جو بھی آپ رکھیں گے اسی سے حسین کی عظمت معلوم ہوگی۔ اگر انا کی ویلیو مسلمان اگر بڑا بھائی رکھے، اپنے رسول اللہ کو اپنا بڑا بھائی سمجھے، تو حسین کی ویلیو ان کو وہی نظر آئے گی جو وہ انا کی قیمت رکھیں۔ اس جملے میں سارا وزن رسول کی ذات پر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، سب لوگ سمجھ گئے رسول نواسے ہیں، نواسا نانا ہی سے ہوتا ہے۔ باپ کہے بیٹا مجھ سے ہے، نہ دادا کہے پوتا مجھ سے ہے، تو یہ مگر 60 ہجری کے بعد اس جملے کی دوسرے حصے کو لوگوں نے سمجھا کہ میں حسین سے ہوں۔ رسول نے فرمایا کہ میں حسین سے کیسے ہوں؟ رسول نے جب فرمایا تھا اہل ایمان نے یہ بات محفوظ کر لی تھی، کیونکہ رسول اللہ 11 ہجری میں اس دنیا سے تشریف لے گئے اور یہ ارشاد اس سے پہلے کا ہے، اور اگر کتابوں میں محفوظ ہے تو اسی وجہ سے ہے کہ رسول کے قول پر سب کو ایمان تھا۔ مگر بات سمجھ میں اس وقت آئی جب سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو بچا لیا، رسول کی تعلیمات کو بچا لیا، رسول کے نام کو بچا لیا، تو دنیا کی سمجھ میں آیا کہ انا من الحسین کس وجہ سے ہے۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ مولا حسین نے
صرف رسول اللہ کے نام کو بچایا نہیں، ہم پڑھتے ہیں وارث آدم بھی ہیں، وارث نوح بھی ہیں، وارث ابراہیم بھی ہیں، وارث عیسیٰ بھی ہیں، وارث موسیٰ بھی ہیں، وارث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کا یہ فرمانا کہ حسین مجھ سے ہے، یہ استعارہ نہیں ہے، مجازی نہیں ہے، بلکہ حقیقی ہے۔ حقیقی اس طرح ہے کہ رسول اللہ کو ارث میں ایک کنیز ملی، ام ایمن حضرت عبد المطلب کی کنیز تھی۔ حضرت عبد المطلب سے ان کے فرزند حضرت عبداللہ کو عطا ہوئی۔ حضرت عبداللہ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد حضرت آمنہ کی خدمت کرنے لگی۔ حضرت آمنہ کے گزرنے کے بعد رسول اللہ کی پرورش کی ام ایمن نے، اور اس کے بعد یہ ام ایمن نے رسول کی صاحبزادی کی پرورش کی، اور رسول کی صاحبزادی نے اس بی بی کو اس گواہی کے لیے لے گئی جہاں پر یہ دعویٰ ہو رہا تھا کہ ہم نبی نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے۔ دیکھیے بی بی نے جو پہلی گواہی پیش کی، وہ گواہی نسلوں سے وارث بنتی آ رہی تھی۔ عبد المطلب سے عبداللہ، عبداللہ سے آمنہ بنت وہب، آمنہ بنت وہب سے رسول اللہ، رسول اللہ سے بی بی کو ملی تھی، اسے گواہی کے لیے پیش کیا۔ تو یہ ام ایمن نے خواب دیکھا، خواب، اور رات میں رونے لگی۔ ہمسائے نے دیکھا کہ ام ایمن ساری رات روتی رہی، صبح تک لوگ آئے اور رسول اللہ کی خدمت میں اور کہا کہ یا رسول اللہ ام ایمن ساری رات روتی رہی۔ رسول اللہ نے کہا کہ ام ایمن کو میرے پاس بھیجاؤ۔ لوگ گئے ہمسائے کے لوگ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ ام ایمن آئیں تو رسول اللہ نے پوچھا کہ ام ایمن کیوں رو رہی تھی ساری رات؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسا خطرناک خواب دیکھا ہے، میں خواب کی وجہ سے ساری رات روتی رہی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ خواب بیان کرو، کیا تمہارا خواب تھا؟ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر میں آپ کے جسم کے کچھ ٹکڑے گرے ہیں۔ رسول اللہ مسکرائے اور کہا کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، اب فاطمہ کا جو فرزند آنے والا ہے، دوسرا فرزند، اس کی پرورش تم کرو گی، اس سے۔ اب دیکھیے رسول اللہ نے یہ جو فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، صرف مناسبت یہ نہیں ہے کہ نانا ہے، نواسا ہے، بلکہ پرورش کرنے والی بھی وہی ہے جس نے رسول اللہ کی پرورش کی تھی، اس نے حسین کی پرورش بھی کی ہے۔ دوست بڑے محمد اور اللہ نے ام ایمن کو اتنی طولانی عمر دی کہ حضرت عبد المطلب سے یہ اس خاندان میں کنیز تھی، اور رسول اللہ کی کہ اس دنیا سے گزر جانے کے 6 مہینے بعد ام ایمن کا انتقال ہوا۔ تو یہ اگر کوئی چیز کہہ دیں تو یہ استعارہ نہیں ہے، مجازی نہیں ہے، بلکہ حقیقی ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ جب ولادت ہوئی امام حسین علیہ السلام کی، تو رسول اللہ تشریف لائے، اور اس کے بعد اسماء بنت امیس سے کہا کہ میرے بیٹے کو مجھے دو۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے سفید کپڑے میں لپیٹ کے امام فرزند کو دے دیا، رسول اللہ کے حوالے کیا۔ رسول اللہ نے سیدھے کان میں اذان کہی، بائیں کان میں اقامت، اور اس کے بعد 7ویں دن عقیقہ کیا۔ اب ساری دنیا کے جو مسلمان عقیقہ کرتے ہیں، یہ حسن اور حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ رسول اللہ نے انہی کا عقیقہ کیا تھا اپنے ہاتھوں سے۔ اور اس کے بعد گوسفند بھی تھا سفید اور سیاہ، اس کا عقیقہ کیا، اور اس کے بعد دایا کو اس کی ایک ران دی، باقی تقسیم کیا، اور بالوں کے برابر چاندی کو تول کر چاندی خیرات کی، اور اس طرح امام حسین علیہ السلام۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ہم تو یہ واقعہ سنتے ہیں کہ فطرس کو بالوں پر عطا ہوئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 3 فرشتوں کو بالوں پر عطا ہوئے، دردائیل کو عطا ہوئے، سلسائیل کو عطا ہوئے، اور فطرس کو عطا ہوئے۔
فرق یہ ہے کہ جو فرشتہ دردائیل تھا یا فرشتہ سلسائیل تھا، ان فرشتوں کو ان کے بھی بالوں پر ٹوٹے ہوئے تھے، یہ بھی کئی 100 سال سے اللہ کے عذاب میں مبتلا تھے، انہیں بھی لایا گیا، مگر رسول اللہ نے مولا حسین کی ولادت کے نسبت سے دعا فرمائی اور ان کو بالوں پر عطا ہوئے۔ فطرت کا تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ اسے جھولے سے مس کروایا گیا اور اسے بالوں پر عطا ہوئے۔ دودھ پہ محمد امام حسین علیہ السلام کے واقعات آپ سنتے ہیں، بچپن کے 1-2 واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر کے اور آپ کے آگے بڑھوں۔ اس طرح میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں جیسے تاریخ میں واقعات آتے گئے۔ ایک دو پہ محمد علیہ یہ واقعات بزرگوں کا سنا ہوا ہوگا بچوں کے لیے کہ ایک شخص ابو رافع بیان کرتا ہے کہ مولا حسین کے بچپن میں مولا حسین کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہم جو کھیل کھیلتے تھے اس کا نام مداحی تھا۔ وہ کھیل یہ تھا کہ کچھ گول پتھر پھینکتے تھے اور اس کے بعد کسی ایک پتھر کو نشانہ بنا کے مانگتے تھے۔ جب وہ نشانے پہ لگ جاتا، جو شخص مارتا جو نشانے پہ لگ جاتا وہ غالب کہلاتا۔ تو اس کو جو شخص مغلوب ہوتا وہ اپنی پیٹھ پر بٹھا کر ایک چکر لگاتا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں مولا حسین کے ساتھ یہ بازی بچپن میں کھیلتا تھا، اور جب میں غالب ہو جاتا، ابو رافع کہتا ہے، میں جب غالب ہو جاتا اور میں حسین سے کہتا کہ تمہیں اب مجھے اپنی پیٹھ پر سوار کر کے چکر لگانا ہے، تو حسین کہتے کہ تم اس کی پیٹھ پر سوار ہونا چاہتے ہو جسے رسول اللہ اپنی پیٹھ پر سوار کرتے ہیں۔ وہ کہتے جب حسین یہ کہتے تو میں خاموش ہو جاتا، اور اس کے بعد جب میں غالب ہوتا تو میں بھی کہتا کہ تم نے مجھے سوار نہیں کیا تھا، میں بھی تمہیں سوار نہیں کروں گا۔ تو مولا حسین کہتے تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ جسے رسول اللہ نے اپنی پیٹھ پہ سوار کیا تم سوار نہ کرو۔ یہ واقعات تو معمولی ہے، مگر اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ رسول اللہ نے حسن و حسین کو 1-2 مرتبہ پیٹھ پر سوار نہیں کیا ہے، اتنا کیا ہے کہ بچے کو معلوم تھا۔ اگر یہ بات صحیح نہ ہوتی تو وہ نہ مانتا، وہ یا یہ کہتا کہ آپ کو تو 1 مرتبہ رسول اللہ نے سوار کیا تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ کے کانوں پر، رسول اللہ کی پشت پر امام حسن اور امام حسین اتنے سوار ہوئے کہ بچے بھی جانتے تھے کہ یہ بات سچ ہے۔ ایک دو پہ محمد علیہ محمد۔ ایک مرتبہ رسول اللہ گھر میں تشریف لائے اپنی بیٹی کے پاس، اپنے صاحبزادی کے پاس۔ امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے، رسول اللہ مولا علی بھی تھے، اور رسول اللہ تب تشریف لائے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بیٹی میں آج تمہارا مہمان ہوں، میری مہمانی کرو۔ ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا کہ تھوڑی دیر پہلے حسنین بھی مجھ سے کوئی چیز مانگ رہے تھے، مگر فی الحال ہمارے پاس نہیں ہے کوئی چیز۔ اور اس کے بعد بی بی سوچنے لگی۔ رسول اللہ جہاں بیٹھے تھے، رسول اللہ نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ بلند کی، اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے ہیں اور اللہ کی طرف سے سلام لائے ہیں، اور جبرائیل یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگوں میں جنت کے کون سے میوے تم کھانا چاہتے ہو۔ اب رسول اللہ نے یہ سوال کر دیا کہ جبرائیل اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں اور تم سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جنت کا کون سا میوہ تم کھانا چاہتے ہو کہ وہاں سے بھیجا جائے۔ امام مولا علی اور بی بی نے سر جھکا لیا کہ رسول اللہ مہمان ہیں، رسول اللہ ہمیں مہمانی دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ نمائندے ہیں۔ اب جبرائیل نے جو پیغام رسول کو دیا، رسول اللہ فرما رہے ہیں، تو اب رسول اللہ مہمانی کر رہے ہیں۔ تو ان دونوں نے سر جھکا لیا۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یا امیر المومنین، اے سید النساء العالمین، اے مجتبی ذکی برادر من، کیا آپ اس بات کی مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ سب کی طرف سے میوے کی میں خواہش کروں؟ اب سب نے کہا کہ ہاں تم ہماری طرف سے بھی میوہ مانگ سکتے ہو۔ ایک مرتبہ
مولا حسین نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ کہیے کہ ہمیں تازے کھجور چاہیے، جنت کے تازے کھجور چاہیے، جس کو رطب کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ عالم ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اور اس کے بعد اپنی صاحبزادی سے فرمایا کہ بیٹی جاؤ اس کمرے میں، دیکھو اللہ نے کیا بھیجا ہے۔ درود پہ محمد بی بی کمرے میں داخل ہوئی، وہاں پہ بی بی نے ایک سفید شیشے میں بہترین بلورین ایک خواب تھا، ایک کیا کہتے ہیں آپ کے بڑی خان، اور اس میں کھجور بھرے ہوئے تھے، اوپر ہرا کپڑا پڑا ہوا تھا۔ بی بی لے کے آئیں تو رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہا کہ یہ اللہ کی بارگاہ سے آیا ہے۔ وہ جس طرح حضرت مریم کے پاس بھیجتا تھا اس طرح اس نے ہمارے پاس بھی بھیجا ہے، اور وہ بغیر حساب بھیجتا ہے۔ رسول اللہ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ رسول اللہ نے ایک کھجور اس میں سے اٹھایا اور امام حسین علیہ السلام کے دہن مبارک میں رکھا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہنیئن مریئن لکا یا حسین، کہ حسین تمہارے لیے یہ غذا مبارک ہو، تمہارے جسم کا حصہ بنے، تمہارے لیے صحت و سلامتی لائے۔ اور اس کے بعد دوسرا کھجور اٹھایا اور امام حسن کے دہن مبارک میں دیا، اور یہی فرمایا کہ ہنیئن مرین لکا یا حسن۔ اور اس کے بعد تیسرا کھجور اپنی صاحبزادی کے منہ میں دیا اور کہا کہ ہنیئن مرین لکا یا فاطمہ، اور چوتھا کھجور مولا علی کے دہن مبارک میں دیا اور کہا ہنیئن مرین لکا یا علی۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے رسول اللہ اور پھر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد سب نے کھجور کھائے، اور پیٹ بھر کے جب کھجور کھا لیے تو اس کے بعد یہ دشت جو تھا یہ آسمان کی طرف بلند ہوا۔ جب یہ چلا گیا تو بی بی نے سوال کیا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سے ایک بات پوچھوں اگر اجازت ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بیٹی پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا کہ رسول اللہ یہ بتائیے بابا، یہ بتائیے کہ آپ نے جب ابو الحسن کے دہن مبارک میں کھجور دیا تو اس کے بعد آپ کھڑے کیوں ہو گئے اور پھر آپ بیٹھ گئے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بیٹی جب میں نے پہلا کھجور حسین کے دہن مبارک میں دیا تو میکائیل، فرشتے میکائیل اور اسرافیل نے کہا ہنیئن مرین لکا یا حسین۔ میں نے وہی جملہ کہا ان کی تائید میں۔ اس کے بعد جب میں نے دوسرا کھجور حسن کے منہ میں دیا تو پھر میکائیل اور اسرافیل نے یہی کہا ہنیئن مرین لکا یا حسن، میں نے بھی ان کی تائید کی، اور اس کے بعد میں نے یہ جملہ کہا۔ اور جب میں نے تمہارے دہن مبارک میں کھجور دیا تو حوران ملک نے کہا کہ ہرین مرین لک یا فاطمہ، میں نے ان کی تائید کی اور اس جملے کو ادا کیا۔ اور جب میں نے علی کے دہن میں کھجور دیا تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ ہنیئن مرین لک یا علی، میں نے اس کی تائید کی اور اللہ کی عظمت کے لیے میں بلند ہو گیا۔ اور جب میں بیٹھا تو پہ محمد علیہ اور جب میں بیٹھا تو اللہ کی بارگاہ سے پیغام آیا کہ میری عزت و جلال کی قسم، اے محمد اگر تم قیامت تک علی کے دہن میں کھجور دیتے رہو، میری بارگاہ سے ہنیئن مرین لکا یا علی سنتے رہو گے۔